السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب تقارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف بیوٹی، جی ہاں، یعنی شہر اقتدار اسلام آباد سے دوستو، مسلسل ریکارڈنگ میں ہوں پری ذات کی۔ وقت نہیں ملتا تو آج آف تھا تو سوچا آج صبح صبح میں واک کروں، اور جہاں میں رہائش پذیر ہوں اس کے قریب ترین پارک یہ مجھے میسر آیا۔ دوستو، وقت ایک بہت اہم اور قیمتی چیز ہے۔ ہم دنیا میں اگر کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف وقت ہے، اور وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، ابھی 3 دن پہلے یہاں علاقے کا نام تو مجھے نہیں پتا، لیکن F8 کے قریب ایک جگہ تھی جہاں ہم چائے پینے کے لیے رات کو بیٹھ گئے۔ 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت تھا، اور وہ علاقہ کچھ ایسا ہے، یہاں اسلام آباد کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ درمیان میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، چاروں طرف سڑک ہے اور چاروں طرف مارکیٹ، اور بیچ میں بہت سارے چائے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں ہم چائے پی رہے تھے تو مختلف لوگ جو پہچان کے آ رہے تھے وہ سیلفیاں بنا رہے تھے، لیکن میری نظر پڑی ایک کالے رنگ کی بڑی گاڑی، بڑی مہنگی گاڑی کے اندر، جہاں ایک 75 سالہ بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ دوستو، میری نظر جب ان سے ٹکرائی، میں مسکرایا تو وہ مسکرا کے باہر آئے اور مجھ سے ملنے کے لیے جب میری طرف بڑھے تو میں احتراماً ان کی طرف چل پڑا۔ میں نے جا کے ان سے مصافحہ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ یقیناً سر، کہتے کہ میں آپ کا بڑا فین ہوں، میں آپ کے ویڈیوز میں اور میری بیوی بہت غور سے سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی میرے گھر میں ایک بڑی اسکرین ہے LED جو ہر وقت منسلک رہتی ہے یوٹیوب کے ساتھ، اور ہم بڑا مزہ لیتے ہیں، اور جن دنوں آپ ویڈیوز نہیں بناتے تو ہم بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں، فکر مندی ہوتی ہے۔ کہتے میں نے آپ کا اسٹیٹس دیکھا تھا کہ آپ اسلام آباد میں ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش افتخار صاحب سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں بڑی اچھی مجھے لگی، تو میں نے کہا یقیناً آپ کیمرہ نکالیں، میں آپ کے ساتھ سیلفی بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ کے ساتھ سیلفی نہیں بنانی، افتخار صاحب مجھے آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا ہے، کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت عنایت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی حکم کریں۔ کہتا نہیں یہاں نہیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ دوستوں، میں نے اپنے دوستوں اور اپنے بیٹے سے جو کہ میرے ساتھ آیا ہوا اجازت لی، اور میں ان کی گاڑی میں بیٹھا جو کہ بہت مہنگی گاڑی تھی، اور وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگ گئے اور ہلکی پھلکی گفتگو فرمانے لگے، اور ٹھیک 6-7 منٹ کے اندر ان کی گاڑی ایک جگہ پہ جا کر رکی، اور انہوں نے ایک ریموٹ سے بٹن دبایا، ایک بڑا گیٹ دیوار کے اندر چلا گیا، ان کی گاڑی اندر گئی۔ دوستو، کم و بیش 4 کنال کی یا شاید اس سے بھی بڑی وہ کوٹھی تھی، اور بڑی خوبصورت تزئین و آرائش کے ساتھ وہ کوٹھی تھی، اور وہاں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ اور جب میں داخل ہوا تو میری نظر پڑی وہاں انہوں نے کتے بھی پال رکھے تھے۔ ہمارے انٹر ہوتے ہی ایک بڑی خوبصورت اور سفید بالوں والی وہ خواتین ہوتی نا جو خضاب نہیں لگاتی اور ایج کے ساتھ بہتی چلی جاتی ہے ان کی زندگی، وہ خاتون تھی، بڑی مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ آئیں۔ انہوں نے بڑے پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا اور اپنے میاں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ انصاف کی بیگم صاحبہ تھیں، اخلاق احمد ان کا نام تھا، ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے، اور وہ مجھے اپنے دونوں بڑے اتفاق کے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ میں وہاں جا کے بیٹھا ہوں تو دونوں نے بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑی عزت کے ساتھ مجھ سے گفتگو شروع کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ اخلاق صاحب آپ مجھے لے تو آئے ہیں،
کھانا میں کھا چکا ہوں, چائے میں پی چکا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں کچھ تو چلے گا. میں نے کہا نہیں سر کچھ بھی نہیں چلے گا, مجھے تھوڑا سا مشروب ایک گلاس میں دے دیجئے. تو انہوں نے وہ جو ایک گلاس میں ایک مشروب دیا مجھے, اور مجھ سے کہتے کہ افتخار صاحب میں نے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں کہا جی حکم کریں, میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں. انہوں نے کہا افتخار صاحب جب ڈھاکہ فال ہوا اس وقت میں سپرنٹینڈنٹ ہوا کرتا تھا, اور مجھے موقع ملا اور مجھے افسری ہاتھ آ گئی اور میں افسر ہو گیا, اور پھر اس کے بعد میری اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئی. میں نے اپنے بچے بڑے اچھے 3 ان کے بیٹے تھے, 1 ان کی بیٹی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ کہتے جی وہ ہم نے پڑھانے کے لیے باہر بھیجے تھے. تو ایک بیٹا پرتگال میں ہے, 1 جرمنی میں ہے, 1 UK میں ہے. اور بقول ان کے ان سب نے وہیں خود سے شادیاں بھی کر لیں. خیر انہوں نے شادی کے لیے اجازت بھی دے دی تھی ان کو, اور ان کی ایک بیٹی ہے جو نیو یارک میں انہوں نے بیاہ دی تھی, اور وہ وہاں ہوتی ہے. تو میں نے کہا سر آپ تو بڑے خوشحال آدمی ہیں ماشاء اللہ, آپ نے اتنے مہنگے کتے رکھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس, اور اتنا بڑا بنگلہ ہے آپ کے پاس, بچے آپ کے ویل سیٹلڈ ہیں, تو آپ تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب محسوس کرتے ہوں گے. تو دوستو اخلاق صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ کہنے لگے کہ افتخار صاحب پچھلے 5 مہینے میں آپ پہلے مہمان ہیں جو ہمارے گھر آئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے اپنے گیٹ کیپر کی جو چوکی دار ہے اس کی فیملی آئی ہوئی تھی خانس پور سے. تو کہتا جی ہم نے ان کی دعوت کی, اور ہم نے ان کو 1 ہفتے تک اپنے گھر میں مہمان رکھا. اور چونکہ ہمارے بچے بہت مصروف ہو چکے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, وہ ہم سے ویڈیو کال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کی, ہماری مامتا کی, یا میرے اندر کے باپ کی تشفی ہو گئی ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ ہم سے بات تو کر لیتے لیکن ہم ان کو یہ اطلاع نہیں دیتے کہ بیٹا ہمیں تمہارا وقت چاہیے, ہم تمہیں چھونا چاہتے ہیں, ہم تمہیں گلے لگانا چاہتے ہیں, ہم تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں دیر تک. دوستو یہ بڑی عجیب بات تھی میرے لیے کہ ایک اتنا بڑا آدمی, اور وہ ایک افسر ریٹائر ہوا, اور اس نے زندگی میں بہت پیسہ بھی کمایا, جو بھی ان کا کاروبار تھا یا بزنس تھا, لیکن اب بچے جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں. ان کے پاس مٹیریل رہ گیا, ان کے پاس بڑا اچھا بنگلہ ہے, اور ان کے پاس بڑی اچھی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, کتے ان کے پاس بہت اچھے ہیں. تو میں نے کہا کتوں کو آپ نے کیوں پال رکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ کتے نہیں ہیں, ان کو میں اپنا بیبی سمجھتا ہوں, یہ میرے بیبی ہیں. اور اب تو میں ان کتوں کی زبان بھی سمجھنے لگا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جی اگر ایسے کرے تو پھر اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, اگر ایسے کرے تو اس جوڑے کو سیر کرنی ہوتی ہے, اگر ایسے کرے تو یہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے کسی آواز سے یا کسی گاڑی کے گزرنے سے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ پچھلے 15 سال سے اکلاپے کا یعنی تنہائی کی قید کاٹتے ہوئے آزاد ملک کے آزاد کیپٹل میں یہ دونوں میاں بیوی رہتے ہیں. انہوں نے بہت ساری مجھ سے باتیں کی دوستو, اور اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا. وہ مجھے ڈراپ کرنے کے لیے اسی جگہ پر, اسی ہوٹل پر لے آئے جہاں سے مجھے پک کیا تھا. لیکن اخلاق صاحب نے جاتے ہوئے ایک بات کی مجھے کہنا کہ افتخار صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں, تو ایک بیٹا تو میرے ساتھ شوٹنگ پہ آ رہا ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی مجھے دراصل گھر سے دور رہا نہیں جاتا, تو کسی انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے میں ملک سے باہر جاؤں تو کئی دفعہ علی کو لے جاتا ہوں, اور شوٹنگ پہ جاؤں تو میں علی یا عیسیٰ کو ساتھ لے آتا ہوں. تو مجھے گھر کی جو تڑپ ہے اندر, جو یاد ہے, وہ بڑی کم ہو جاتی ہے. تو نے میرا ہاتھ پکڑا, چوما, اور کہنے لگے افتخار صاحب آپ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اولاد دے رکھی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کو آپ چھو سکتے ہیں, جس کو آپ گلے لگا سکتے ہیں. ایسی اولاد جس کے پاس آپ کے لیے وقت موجود ہے. اور مجھے گلے لگا کے کندھے پر تھپکی دے کر روتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور چلے گئے.
دوستوں میں اس جگہ کھڑا ہو کے سوچتا رہا اور میری نظر سامنے بیٹھے دوستوں کے درمیان میں اپنے بیٹے عیسیٰ پہ پڑی، جو بڑے مگن ہو کر اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ ابا آ گئے، اور اس نے سیٹ چھوڑ دی۔ آپ یقین کریں میں نے عیسیٰ کے پاس پہنچتے اس کو گلے لگایا، اور گلے لگا کر اس کو میں نے کہا یار تھینک یو عیسیٰ۔ اور دوستوں اسی ویڈیو کے ذریعے میں اپنے موسیٰ، اپنی ہاجرہ، اپنی حلیمہ اور اپنے بڑے بیٹے علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو شوٹنگز پہ بھی میرے ساتھ دوسرے شہروں میں جاتا ہے، بلکہ ابھی پچھلے دنوں ترکی بھی میرے ساتھ گیا تھا۔ تھینک یو علی بیٹا۔ دوستو مجھے نہیں پتہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن افتخار افی نے اس بار اسلام آباد آ کر یہ بڑا ایک اہم سبق اور بات سیکھی ہے کہ میں اپنے بچوں کو آگے لے جانے کے لیے، بڑی کوٹھیاں بنانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، باہر بھیجنے کے لیے یا اپنے سے دور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ اپنی بیٹی کو بہتر مستقبل دینے کے لیے دوسرے ملکوں میں بیانے کے لیے تیار تو ہو جاتا ہوں، لیکن اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جب اکلاپا آئے گا، تنہائی آئے گی، جدائی آئے گی، تو اس وقت افتخار افی کیا کرے گا۔ دوستو میں جیسا ہوں، جہاں ہوں، جتنا کماتا ہوں، جتنا کھاتا ہوں، میں نے عہد کر لیا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں بھیجوں گا۔ میرا پاکستان ہے، اس میں بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، وہ یہاں پڑھیں، یہاں رہیں، یہاں کاروبار کریں، یہاں نوکری کریں، یہاں اپنا خاندان، اپنی فیملی بنائیں، ملک سے باہر نہ جائیں، کیونکہ میں بھی اخلاق صاحب اور مسز اخلاق کی طرح کتوں سے پیار کر کے کتوں کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتا۔ میں اپنی اولاد کو جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، جن کے لیے دن رات میں محنت کرتا ہوں، پال پوس کر جوان کروں گا، یہیں بیاؤں گا، یہیں پڑھاؤں گا، یہیں کاروبار کراؤں گا۔ پاکستان سے باہر جائیں، سیر کرنے کے لیے ضرور جائیں جس طرح میں جاتا ہوں، اور اسی طرح رہیں جیسے میں ہر بار یو کے سے، ترکی سے، دبئی سے، کہیں سے بھی گھوم کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس آ جاتا ہوں، اور میرے ماں باپ مجھے گلے لگا کر اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، اس سفر کا حال پوچھتے ہیں۔ دوستو مجھے اپنے بچوں کو ہر صورت اپنے پاس رکھنا ہے، جہاں میں ان کو چھو سکوں، گلے لگا سکوں، ان کا ماتھا چوم سکوں، ان کا وقت لے سکوں۔ پیسہ جائے بھاڑ میں، زندگی کو راستہ دو۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔